نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مورخہ 9 اپریل 12 ربیع الاول 570 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ابرہہ نے اس سال خانہ کعبہ پر اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ آپ کی پیدائش کے متعلق مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ جو قریب ترین رائے ہے وہ 12 ربیع الاول اور دن پیر کا بتایا جاتا ہے۔ کچھ مفکرین کی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور کچھ 11 کو کہتے ہیں۔ بہرحال جو زیادہ تر جو متفق ہیں وہ 12 ربیع الاول اور دن پیر کا کے بارے میں ہی متفق ہیں۔ آپ شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ عرب کا ایک قدیم ترین شہر تھا۔ اس زمانے میں مکہ اور طائف یہ دو اہم شہر بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت آمنہ اور عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش تھا۔ دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ حضرت آمنہ پیدائش کے بارے میں حضرت آمنہ کے مختلف جو ہیں وہ ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ مختلف مفکرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ ایسی خواتین کو اپنے پاس دیکھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے ایک خوشخبری دے رہی تھیں اور بار بار مجھے فرما رہی تھیں کہ احمد کی خوشخبری ہو۔ احمد ایک ایسا نام تھا جو حضرت آمنہ کے ذہن میں رہ گیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کا نام احمد ہی رکھا۔ آپ کے دادا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ پیدائش کے بعد انہیں خانہ کعبہ لے گئے اور خانہ کعبہ جانے کے بعد آپ نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب قریش مکہ کو بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تو وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ ایک بہت یونیک نام تھا اور کسی کا بھی نام ابھی تک مکہ میں یہ نام سننے میں نہیں آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن میرا پوتا زمین اور آسمان دونوں میں تعریف کا مستحق ہوگا، اور ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت محمد کی ابتدائی زندگی یتیمی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پیدائش سے پہلے 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہوئے تھے اور والدہ حضرت آمنہ اس وقت فوت ہوئیں جب آپ کی عمر صرف 5 یا 6 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کو اپنے کسٹڈی میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی ڈیتھ ہوئی اور حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنے دست شفقت میں لیا اور ان کی سرپرستی کی۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی تو خدیجہ نام کی ایک مکہ کی ایک بہت امیر عورت تھی جن کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی۔ یہ حسب نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتی تھیں۔ دولت کی فراوانی تھی اور شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی اور آپ جو تھے وہ زیادہ تر مراقبہ کیا کرتے تھے غار حرا میں بیٹھ کر، اسی سال ہی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس کا کہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 23 سال کا عرصہ، خاص طور پر وہ 13 سال جو کہ آپ نے مکہ میں گزارے، بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں مشکل سے مشکل مرحلے سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا جاتا، پتھروں سے مارا جاتا، کانٹے راہ میں بچھا دیے جاتے، گندگی کے ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو کوڑا آپ کے سر پر پھینک دیا جاتا۔ شیب ابو طالب میں آپ کی میسوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ آپ کو مختلف القابات دیے جاتے تھے۔ آپ کے گھر کے باہر کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ جب کبھی آپ صبح کے اندھیرے میں اٹھتے تو بچے یا آپ زخمی ہو جاتے۔ چچا جو کہ ابو لہب آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر تھا، بالکل ہمسائے میں رہتے تھے، وہ زیادہ تر آپ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا تھا جس وقت کہ وہ آپ کو برا بھلا نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دونوں بیٹوں کا وصال ہو گیا تو اس نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس غم کو کم کرنے کے لیے سورہ کوثر نازل کی۔ سورہ کوثر کا عنوان یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا انشاءاللہ۔
سامعین، آج کے دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے، وہ ملک دنیا کے نقشے سے انشاءاللہ مٹ جائیں گے. وہ لوگ دنیا سے بے نام و نشان چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کے امتی آپ کا نام لیتے رہیں گے. آپ پر درود و شریف کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اس شمع پر جلنے والے پروانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری میری سنت. اگر تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہی میں نہیں پڑو گے. میں اس ایمان کے ساتھ کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں اور آخرت میں ایک کامیاب زندگی گزاریں گے. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.